يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. نہیں آتا اور خود نہیں آتا، حضور جسے بلاتے ہیں وہی آتا ہے. نا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے، کوئی آ نہیں سکتا، ایسے نہیں آتا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کیا یہ 100 لوگوں کا محلہ ہے جو بیٹھے ہیں؟ 100-150 لوگ بیٹھے ہیں، ان کا محلہ ہے؟ یہی لوگ رہتے ہیں اس آبادی کے اندر؟ نہیں. تصور میں جمائیں کہ صرف اللہ کے محبوب نے بنایا ہی تو بلایا ہے، وہی آئے ہیں. گھروں میں بیٹھے ہوں گے، فضولیات میں لگے ہوں گے، وشیات میں بیٹھے ہوں گے، خبریں سن رہے ہوں گے، چوکوں پہ بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہوں گے، مگر کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے ذکر میں آنا نصیب نہیں ہے، اس کی توفیق نہیں ہے. کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سب کو دعوت ہے، سب کو دعوت ہے، سبحان اللہ کی سب کو دعوت ہے. اونچی آواز ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. تو یہ جو انتظام ہوا ہے یہ عام سی بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. آپ کو میری عادت کا تو پتا ہے کہ مجھے ویسے تقریر نہیں کرنا آتی. اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں نے تقریر نہیں کرنی. مجھے ویسے آتی نہیں ہے کبھی تقریر، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں. مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بولوں گا اور بولتا جاؤں گا. جب مجھے یہ سمجھ آئے گی کہ نہیں آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پھر ظاہر ہے کہ مجھے چپ ہونا پڑے گا. سبحان اللہ بلند آواز سے. فرمایا ابھی میری تقریر شروع نہیں ہے، ابھی توحید بن رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. کیا ہے؟ 5 نمبر سورہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے. سبحان اللہ. فرمایا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، مطلب توجہ رکھنی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا. یہ مطلب سبھی کھا رہے ہیں، سبھی کھا رہے ہیں. تو منافق ہے، کافر ہے، سب کو مل رہا ہے، رزق بھی سبھی کھا رہے ہیں، بال پیسہ سب کے پاس ہے، روزی بھی کھا رہے ہیں. مگر اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. ایمان والو. یہ آمنو کو میں سمجھانے سے پہلے کہ آمنو کیا ہے، ان کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کن کو خطاب فرما رہا ہے. نسبت کیا ہے؟ 5 نمبر سورہ ہے، 5 دن بعد کی نسبت سے، 5 دن بعد کی نسبت سے. آیت نمبر 11 ہے، غوث پاک کی نسبت سے. ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، ان کی نسبت 12ویں شریف ہے. 5 نمبر سورہ ہے، 5 دن پاک کی نسبت سے. اللہ فرمایا میں نے انسانوں سے خطاب نہیں کیا، میں نے منافقوں سے خطاب نہیں کیا. فرمایا میرا خطاب ان سے ہے کہ 5 دن پاک کے بھی غلام ہیں، غوث پاک کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، نبی کے عاشق ہیں. میرا خطاب ان سے ہے، میرا خطاب ان سے ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اب آپ کو آمنو کی سمجھ آئے گی کہ آمنو کون ہے. آمنو فرمایا آمنو. آمنو مجموعہ کتنے الفاظ کا ہے؟ کتنے الفاظ کا مجموعہ کیوں ہے؟ کتنے الفاظ کا مجموعہ ہے؟ آمنو الف میم نون واو، آگے پھر الف ہے.
کتنے الفاظ کا مجموعہ ہے؟ آگے سے بات کرتا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے بات. قرآن کھولے جہاں بھی لفظ آمن لکھا ہے آگے ایک الف لکھا ہے. آگے الف لکھا ہے. لفظ آمن کے آگے الف لکھا ہے. فرمایا میرا خطاب ان سے ہے. کن سے؟ فرمایا ایمان والو پہلے اللہ کو مانو. میرا جو اللہ کو ماننے والے ہیں, صرف اللہ کو ماننے والے نہیں, فرمایا وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں. پھر فرمایا میم جو محمد مصطفیٰ کے ان سے میرا خطاب ان سے کہ لوہیاں اتار دے ذرا, لوہیاں اتار کے بیٹھے بات کرتے رہتے کے ساتھ نے سبحان اللہ بنا دیا. نون سے مراد اللہ کے نبی. فرمایا تمام نبیوں کو ماننے والے. فرمایا اللہ کے ولیوں کو ماننے والے. بات تو ختم ہو گئی. لفظ آمنو پہ خطاب ہو گیا کہ آمنو کون ہے؟ اللہ کو ماننے والے, محمد عربی کو ماننے والے, صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں پر ایمان رکھنے والے, اولیاء پر ایمان رکھنے والے, اولیاء کی غلامی تیار کرنے والے. فرمایا آمنو سے خطاب تو ہو گیا. یہ لوگ آمنو گئے آگے جو الف ہے جو الف آگے لگا دیا اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, یہ اتنی سبحان اللہ سے میں نہیں سمجھاؤں گا. اگر ایسا سبحان اللہ کہہ نہیں ہے تو میں اپنا موضوع شروع کرتا ہوں, یہ بات نہیں چھوڑتا ہوں. لفظ آمنو 4 کا مجموعہ آ گیا, نہیں 5واں آ گیا. فرمایا وہ لوگ ہیں جن سے میں خطاب کرتا ہوں 4 یاروں کو بھی ماننے والے ہیں, 5 طلباء کو بھی ماننے والے ہیں. نہیں, الف کا مطلب تو سمجھایا نا, الف تو نہیں سمجھایا میں نے ابھی آپ کو کہ الف کیوں لگایا ہے. مفسرین لکھتے ہیں اور کبھی اللہ کے ولی کے قدم چوم, کبھی درویش لاہوری کے مزار پہ جا کے مسجد میں جا کے صلاۃ الحاجات پڑھ کے تصور جما, پھر پوچھ درویش لاہوری سے کہ الف کا مقصد کیا ہے. الف اس لیے لگا ہے کہ اللہ کو ماننے والے, لگبان نبی کے غلام, اللہ کے نبیوں کو ماننے والے, اولیاء کی چوکھٹ پہ آ جا. یہ الف یہ تمہیں بتا رکھا ہے جب تو اولیاء کی چوکھٹ پہ آ جائے گا, ولی کے قدموں میں آ جائے گا, یہ تمہیں مصطفیٰ کے قریب بھی لے جائے گا. یہ تجھے مصطفیٰ کے قریب بھی کر دیں گے اور خدا کے قریب بھی کر دیں گے. فرمایا آگے بیان فرمایا آمنو کو خطاب کیا. فرمایا آمنو ذکروا نعمت اللہ علیکم. فرمایا ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کی تو بڑی نعمتیں ہیں, مگر جو نعمت کا تذکرہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا وہ نعمت عظمیٰ جو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. آج ہم اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو سب کچھ سجایا گیا, میں نے جو بات کی تھی, یہ جو اہتمام ہوا ہے, یہ ان نعمتوں کو یاد کرنے کے سلسلے میں ہے. ان نعمتوں کو یاد کرنے کے سلسلے میں بھی ہے. اور رب فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں. بندہ تو بندوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے, تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے. وہ تو رب ہے, وہ کہاں بندے کو یاد کرے گا. فرمایا تو بندوں کی محفل میں یاد کرے گا, تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرے گا. میں ان لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے یاد کروں گا جو نور ہیں, فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر, اور معصوم ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. میں تیرا ذکر ان لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے کروں گا. اللہ نے اپنا ذکر تو فرمایا کہ میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا, لیکن اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. پیارے ان کو فرما دو اگر مجھے خدا کا قرب چاہتے ہو, مجھ سے محبت چاہتے ہو, تو پھر میرے محبوب کی اتباع کرنا پڑے گی. اگر اسی تفصیل میں جاؤں تو وقت گزرتا چلا جائے گا. میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جو ہم حضور کے میلاد کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں, یہ حضور کا ذکر بھی ہے اور رب کائنات کا ذکر بھی ہے.